Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اچھا سوال ہے کسی کا پریکٹیکل سوال ہے کہ بہت سی بار جو ہے نوجوان لڑکے جو ہے ویسے تو اپنے باپ کو بھی سلام نہیں کرتے کبھی، لیکن راستے پہ سب کو سلام کرتے رہتے ہیں. تو اس معاملے میں جو ہے کیا ہے، کیا یہ ان کا ایسا سلام کرنا اور یہ عمل کیا درست ہے؟ تو بہرحال میں یہ کہوں گا، جو غیر محرم کا جہاں معاملہ ہے، کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات کو سلام کرتے تھے، اور اس میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ آپ اشارے سے کرتے تھے صحابیات کو، چونکہ نبی قوم کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کی بیوی کو اللہ نے جو ہے امہات کہا، قوم کی ماں کہا، تو اس سے پتہ چلا نبی ایک والد کی حیثیت رکھتا ہے، چونکہ اس کی بیویاں ماں کی حیثیت رکھتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابیات بھی سلام کرتی اور آپ صحابیات کو کرتے، لیکن اشارے سے کیا کرتے تھے، اشارے سے صحابیات کو، چونکہ درست نہیں کسی کی طرف آواز دینا کرنا، ایک خاتون ہے، پردے کا معاملہ ہے، تو تب آتا ہے روایت میں آپ اشارہ کیا کرتے تھے ہاتھ سے، جب صحابیات آپ کو سلام کرتی آپ ان کو جواب دیا کرتے. تو اس سے پتہ چلا غیر محرم کو سلام کیا جا سکتا ہے. بات سمجھ رہے آپ؟ لیکن امہات المومنین کو وہیں یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ آپ کے گھر پر آئے نبی کی غیر موجودگی میں، تو آپ ان سے نرم آواز میں بات نہ کریں، اور نہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں مرض ہو وہ مرض بڑھ جائیں گا، اور بیماری ہو تو بیماری بڑھ جائیں گی. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی غیر محرم مرد سلام کرتا ہے تو خاتون دل میں جواب دے لے، بولنے کی ضرورت نہیں اس کو زبان سے، ورنہ ہو سکتا ہے آپ کے جواب کی وجہ سے اس کی نیت پتہ نہیں کیا ہے، آپ تو کھلے دل سے، لیکن اس کی نیت اگر کوئی غلط ہو تو، کیوں تو آج کل ایسا ہوتا ہے جواب آ گیا مطلب معاملہ سیٹ ہے، جواب نہیں ہے مطلب معاملہ ابھی جاری رکھنا ہے سلام، یہ رسک ہے. تو ظاہر سی بات ہے اب ایسے سماج میں کیا ہوگا کہ عورت دل میں جواب دیتے. تو اگر کوئی اس کو سلام کرتا ہے تو دل میں جواب دے دے اور وہاں سے خاموشی نکلے. اس لیے کہ پھر ضرور نہیں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ ایسے بہت سارے لوگ پردے والی لڑکیوں کو بھی اس طرح سے کرتے، بغیر پردے کی بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. اس معاملے کو امت اگر سنجیدگی سے لے اور اپنا ایک مزاج بنائے کہ دیکھیے پردہ، ایک تو ایک خاتون ویسے ہی پردہ کر رہی ہے، وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے، اور اس پر بھی لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ ایک زمانہ تھا پردہ ایک ایسی چیز تھی، اور آج بھی غیر مسلموں کے لیے پردہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک زیڈ سیکیورٹی سے زیادہ وہ ڈرتے اس سے. پردے والی عورت مطلب اس سے آگے کچھ نہیں، یہ آخری حد ہے ہمارے لیے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اتنا رسپیکٹ دیتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے مسلم نوجوانوں نے یہ ایک شیوار شعار نکالا ہے کہ ہر کسی کو چھڑ رہے، بس اس لیے کہ بس وہ ایک مزاج بن گیا ہے. تو امت اس کے لیے کچھ حل نکالے. میں سمجھتا ہوں غیرت مند نوجوان بھی بہت سارے ہوتے ہیں، اس کے حل بہت آسان ہے، بہت اچھے سے پریکٹیکل ہے، بہت سے لوگ کرتے ہیں. نکالیے ایسے حل کہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ سلام کا جواب آپ لوگ دیجیے پھر جا کر ان کو، تو ان کو حل نکل جائیں گا، مسئلے کا حل ہوں گا. لیکن جب ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ ایک کو چھڑتے ہیں، کل دو کو چھڑتے ہیں، کل پھر جب میری بیوی کو یا بہن کو چھڑتے ہیں، جب مجھے جوش آتا ہے میری بیوی کو چھڑ دی، تو ان کے لیے اب کوئی فرق نہیں ہے نا. اب پردہ جو ایک فرق تھا، ایک حیا، ایک عفت، اب اس کو بھی اگر نہیں چھوڑتے ہیں تو بہت شرم کی بات ہے، بہت شرم کی بات ہے. یاد رکھیے مسلمان نوجوانوں کی، اس لیے کہ تم خود لوگوں کے لیے دلیل بنتے ہو، اور اپنی ماں بیٹی اور بہنوں کی عزت اچھالنے کی تم خود وجہ بنتے ہو. لہٰذا بہرحال سلام جو ہے اگر غیر محرم آپ کو کرتا ہے، جو لڑکیوں کو جس طرح سے پردے اور بغیر پر چھیڑنے کی نیت سے، میں کہوں گا دل میں جواب، چونکہ اگر نیت نہیں معلوم تو دل میں جواب دیتے ہوئے نکل جائے. اور میں یہ کہوں گا کہ غیر محرم لڑکیوں کو خاص سلام کرنے کی مردوں کو ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو، حدیث میں الفاظ ہے نا، تمہاری بات ہی نہیں تو پھر سلام کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک، اس لیے کہ کبھی کبھار ہوتا ہے اگر تم خاص سلام کرو گے درست نہیں، ہاں عام سلام ہو سکتا ہے، ایسا ایک گروہ جا رہا ہے مرد اور عورتوں کا، السلام علیکم، مرد بھی ہے عورتیں بھی ہے، تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ مرد کی طرف اشارہ کریں السلام علیکم، سب جواب دے دے، اس میں یہ ہو سکتا ہے. لیکن خاص طور سے کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بھی پھر ایک دعوت دیں گا لوگوں کو، اس لیے کہ بات نہیں ہے آپ کی، کوئی کلام نہیں، کوئی بات چیت نہیں ہے، تو پھر جانے وہ زیادہ بہرحال اس معاملے میں بہتر ہے، دلوں کی پاکیزگی کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریبی ہے. جو پہلے السلام علیکم کہہ دینا وہ اللہ کا محبوب ہے. ظاہر ہے اس نے عاجزی کی نا، اور کسی کو دعا دی، اس کے جواب میں اس نے تو کہنا ہی تھا وعلیکم السلام. تو جو پہلے پروٹوکول دے رہا ہے دوسرے کو، اس کے لیے ثواب زیادہ ہے، وہ اللہ کا قریبی ہے. 12ویں حدیث مسند احمد میں ہے اور مشکات میں 4647 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے جھرمٹ کے پاس سے بھی گزرتے تو آپ عورتوں کو بھی خود السلام علیکم کہتے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ عورتوں کے پاس سے گزریں تو آپ ان کو السلام علیکم کہیں. ان کے لیے ضروری نہیں کہ بلند آواز سے وعلیکم السلام کہیں، بس وہ آہستہ آواز میں، نارمل آواز میں وعلیکم السلام کہہ لیں. اور میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے، بعض اوقات میں صبح واک کے لیے نکلا ہوں، اور آج کل تو آپ کو پتا ہے میڈیا نے اتنا ایجوکیٹ کیا ہے، تو صبح کے وقت جو
خصوصاً 50+ عورتیں ہوئی ہوتی ہیں, واک کے لیے نکلی ہوتی ہیں, آنٹیاں ساری اکٹھی ہو کے 10-10 کی ٹولیوں میں آپ کو سڑکوں کے اوپر چلتی ہوئی واک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور میں اب اکیلا کہیں جا رہا ہوں تو میں السلام علیکم بلند آواز سے کہتا ہوں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. 13ویں حدیث البتہ امام مالک میں ہے, مشکات میں 4664 ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں جایا کرتے تھے صرف لوگوں کو سلام کرنے کے لیے, سلام میں پہل کر کے نیکیاں کمانے کے لیے. انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا, ابو طفیل کو, کہ آؤ بازار میں چلے. اس نے کہا حضرت صاحب آپ بازار میں جاتے ہیں, نہ کوئی سودا لینا ہوتا ہے نہ دینا ہوتا ہے, بس آپ صرف ایک پھیرا لگا کے آ جاتے ہیں. یہ آج کل جو ہمارے نوجوان بازار میں جاتے ہیں یہ وہ والا نہیں تھا جانا, کیونکہ اس وقت عورتیں نہیں بازاروں میں نکلا کرتی تھیں. یہ بھی ذرا کلیئر کریں, یہ نہ ہو کہ آپ بھی چل پڑے اسلام کی نیت سے, کام اور پایا ہوا ہے تسی, ٹھیک ہے. اس وقت عورتیں نہیں نکلتی تھی اس طریقے سے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو طفیل نے کہا کہ آپ کو کام تو کوئی نہیں ہوتا, تو انہوں نے کہا کہ ابو طفیل, اوے بڑے پیٹ والے, اس کا پیٹ نکلا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا بڑے پیٹ والے, اوے پیٹ والے, میں صرف سلام کہنے کے لیے, نیکیاں کمانے کے لیے جاتا ہوں. تو اس لیے بھی لوگ جو ہے وہ اس طرح کی مجلسوں میں جایا کرتے تھے تاکہ ہم السلام علیکم کہیں گے, کسی چوپال پہ لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ 10-12 بندے جب وعلیکم السلام کہیں گے کتنی نیکیاں ملیں گی, الحمدللہ. تھرڈ لاسٹ حدیث ہے 15 نمبر, سنن ابی داؤد میں اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4650 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کوئی مسلمان بھائی کو ملے تو اسے السلام علیکم سلام کہے, اور اگر ان کے درمیان کوئی درخت یا پتھر حائل ہو اور پھر دوبارہ سے ان کی ملاقات ہو جائے پھر السلام علیکم کہے. یہ نہیں کہ انہیں 2 منٹ پہلے دے تو سلام کر کے نہ آئے, پھر دوبارہ کہے. اور اس کے ثبوت میں اگلی حدیث 16ویں بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی, مشکات میں اس کا نمبر ہے 790, اور اسی کا ایک طریق بخاری میں 6251 ہے, جلسہ استراحت والا مسئلہ جس میں میں نے بتایا تھا. بخاری 6251, مشکات میں 790 اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ ایک شخص نے تیزی سے نماز پڑھی, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا السلام علیکم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہا ورحمۃ اللہ جواب دیا, اور آپ نے فرمایا تم نماز دوبارہ پڑھو, تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. وہ پھر نماز پڑھ کے آیا, پھر السلام علیکم کہا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہا. اس طرح 3 یا 4 مرتبہ ایسے ہوا, 3 یا 4 مرتبہ اس طرح ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ اس نے سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب دیا. آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ جی انہیں تو سلام کیتے منو 5 منٹ پہلے, تو نہیں, ان کو پتا تھا کہ اب یہ ہر میٹنگ میں ایک مجلس میں ہی بار بار جب سامنا سامنا ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے سلام کرنا ہوگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میری نماز کیوں نہیں ہوئی. تو فرمایا کہ تسلی کے ساتھ نماز پڑھو, جب تم وضو کرو تسلی کے ساتھ, اس کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر تکبیر کہہ کے نماز شروع کرو, قرآن پڑھو, پھر سکون سے جو ہے وہ رکوع میں جاؤ, رکوع کے بعد پھر بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ سکون کے ساتھ, پھر اس طریقے سے سجدہ کرو, پہلا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جاؤ, پھر دوسرا سجدہ کرو, اس کے بعد پھر دوبارہ سے بیٹھ جاؤ, اور پھر اگلی رکعتوں کو مکمل کرو اسی طریقے سے. تو اس میں 6251 صحیح بخاری میں دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ جاؤ, یعنی 2 دفعہ بیٹھنا, جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابیں متفق ہیں. اسی وجہ سے میں نے سلفی علماء جو عرب کے ہیں ان پر گرفت کی تھی اور حنفیوں پر کہ وہ دوسری رکعت میں, پہلی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد نہیں بیٹھتے. اور وہ کئی بخاری ایسی چڑھی ہیں جس میں ترجمہ ہی صحیح نہیں ہوا ہوا, تو اس میں آپ عربی والے پورشن میں دیکھیں 2 جلسوں کا ذکر موجود ہے, وہ ترجمے میں سکپ ہو گیا ہوتا ہے. ترجمے تو مولوی کر دینا, تمہیں پتا ہے مولوی تو تسی کٹ نہیں سکتے, تو نہیں کر سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ساڑی ورگی ایک بلا چھڑی نہ کٹنے واسطے. تو آپ لوگ مجھے اتنی میز کر رہے ہوتے ہیں, یہ 6251 آپ بتا رہے ہیں اس میں تو ایک ہی جلسہ ہے. اور بھائی آپ عربی پڑھیں, اس میں واضح الفاظ ہیں, 2 جلسوں کے عربی کے الفاظ موجود ہیں کہ پہلا سجدہ کر, پھر بیٹھ جا, پھر دوسرا سجدہ کر, پھر بیٹھ جا, اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑا, اور باقی رکعتیں بھی اسی طریقے سے مکمل کر.